الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب بے ایمان اور اللہ کے نافرمان کے سامنے میدان آخرت کی منزلیں شروع ہوگی تو ان منازل کو سامنے آنے کے بعد ہر بے ایمان کی تڑپ اور ہر بے ایمان کی فکر یہ ہوگی کہ اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں دوبارہ سے اچھے سے اعمال کروں، خیر کے کام کروں۔ اللہ پاک جھڑک دے گے، کلا ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، بس کہہ رہا ہے کہنے دو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے قیامت تک، یعنی جس دن اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر جب پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ کل کائنات ختم ہو جائے گی، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بالکل چٹیل میدان بن جائے گے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اونچ نیچ نہیں رہے گی، نشیب اور فراز نہیں رہے گی، ساری دنیا چٹیل میدان بن جائے گی، سب مر جائے گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی، ریڑھ کی ہڈی میں ایک دانہ اللہ نے بنایا ہے عجب الذنب، اس عجب الذنب کو اللہ محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر اسی پر گرچہ 1000 سال ہو جائے، 100 سال ہو جائے، پورا بدن آدمی کا مٹی ہو جائے، قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہوئے سب کے سب مٹی بن جائے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا اللہ اس عجب الذنب پر ہی اللہ سب کو کھڑا کرے گے، اور سب میدان حشر کی طرف چلے گے۔ میدان حشر قائم ہوگا ملک شام میں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب میدان قیامت میں آ جائیں گے، اس دن ان لوگوں کے درمیان میں کوئی حسد نسب نہ ہوگا،
اس لیے روایتوں میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حق وصولی کی باری آئے گی تو بیٹا یہ کہے گا کہ میرے باپ پر اگر کوئی حق نکل گیا اللہ مجھے وہ دے دے، میرے باپ کو چھوڑ دے، اور اگر باپ کا کوئی حق اولاد پر نکل آ جائے تو باپ کہے گا اللہ میری اولاد کو پکڑ دے، مجھے میرا حق دے دے۔ بیوی پر شوہر کا حق یا شوہر پر اگر بیوی کا حق نکل آیا تو میاں بیوی آپس میں یہ کہیں گے دنیا میں بڑی محبتیں تھی لیکن آخرت میں کچھ نہیں، اگر تجھ پر میرا حق ہے تو اللہ مجھے میرا حق دے دے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی۔ اسی کو یہاں اللہ فرما رہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن آپس میں کسی کا حسب اور نسب کام نہ آئے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور بھگدڑ اتنی ہوگی کہ کوئی کسی سے پوچھ تاچھ بھی نہیں کرے گا۔ باپ پہ حق نکل آئے گا تو یہ نہیں سوچے گا یہ میرا باپ ہے، کہے گا اللہ میرا حق دے دے، اسے پکڑ دے، مجھے بچنا ہے تیرے عذاب سے۔ اور باپ کا حق اگر بیٹے پر نکل آئے گا تو باپ کہے گا اللہ گھر سے میرا بیٹا ہے، میرا مجھے حق دے دے تاکہ میں تیرے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ یشاء اللہ، ہاں اللہ اگر چاہے، مگر کب ہوگا؟ جب حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تب کہیں گے ہاں ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہے تو چلو حافظ قرآن آ جاؤ، لے کر چلے جاؤ اپنے خاندان والوں کو، چلو اہل علم آ جاؤ لے جاؤ اپنے خاندان والوں کو، چلو انبیاء علیہم السلام آ جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر ایک 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 کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے، لیکن جانا پڑنا ہی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر کسی کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ جائیں گے نا میدان حشر کی طرف کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب گھبراہٹ میں ہو گئے۔ اور پھر جب اللہ میزان عدل کو قائم کرے گے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا ترازو وزنی ہو جائے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا ترازو ہلکا ہو جائے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اگر ترازو ہلکا ہو جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اسی لیے روایتوں میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خود انسان کو اللہ تولے گے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موٹا تازہ فربا کافر آئے گا اور جب اس کو وزن میں تولا جائے گا میزان عدل میں تو ہوا کی طرف پھسکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اخلاص سے پڑھا ہوا ہوگا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو ساتوں آسمان اور زمین کے پلڑے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے ڈائریکٹ اعمال کو تولیں گے اللہ،
اسی لیے جو نیک اعمال ہوگے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو نیک اعمال سواری کی شکل میں آئیں گے اور وہ آدمی اس پر بیٹھ کر میدان حشر جائے گا۔ تو مختلف قسم کی روایتیں، جس کو محدثین نے فرمایا کہ ہو سکتا کسی کا بندے کو ہی تولا جائے، کسی کے نام اعمال کو تولا جائے اور کسی کے اعمال کو تول لے اللہ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اے انسان بھی کر دینا، یہ اب کیا گننے کا تمہارے کو، جب تو لے جاؤ کلو 1.5 کلو جھونگا، کوئی دوسرا رہا تو کہے گا نہیں گن کے دو، اور کون سے بولے یہ ماپ ترازو میں دے دو، یا پھر اگر بہت ہی کوئی نیا رہا جان پہچان بھی نہیں تو کہاں گا وہ ماپ ترازو میں جو جس میں اشاریہ سے حساب آتا ہے۔ ہو سکتا کسی کا نام اعمال تولے اللہ، کسی کے اعمال تولے اور کسی انسان کو ہی تول دے صاحب اعمال کو۔ لیکن اگر پلڑا جھک گیا اور پلڑا جھکنے میں صرف ایک نیکی ہے، ایک آدمی کے 50 گناہ ہے اور ایک آدمی کی نیکی 51 ہے تو اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ اور کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ جن کے پلے میں گناہ ہی نہ ہو، اگر ہو تو مرنے سے پہلے توبہ کر کے گیا ہو۔ اس لیے کہتے روزانہ رات میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا کرے، پتہ نہیں سو گیا تو نیند سے بیدار ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ تو صلاۃ التوبہ سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر برائی ہے اور یہ نیکی، ایسا ضروری نہیں ہے کہ بس صرف نیکی نیکی ہو، برائی انسان کی فطرت میں ہے، سب سے گناہ ہوتے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سب سے گناہ ہوتے، کسی سے یہ گناہ ہوتا ہے کسی سے وہ گناہ ہوتا ہے، کسی سے بڑا ہوتا ہے کسی سے اس سے بڑا ہوتا ہے، کسی سے چھوٹا ہوتا ہے کسی سے خلاف اولا ہوتا ہے، ہوتے سب سے گناہ ہے۔ ایک آدمی زنا کرا اس کا گناہ ہے، اس سے وہ گناہ ہوا، ایک آدمی نے غیبت کی زنا سے بڑا گناہ کیا، وہ اس نے یہ گناہ کیا۔ ایک آدمی نے کسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنی ماں سے زنا کیا، اور ایک آدمی نے سود کا 1 درہم 1 روپیہ کھایا تو اس کا گویا اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کیا، گناہ ہے۔ تو کوئی یہ کرتا کوئی یہ کرتا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم الخطاء، بنی آدم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ بہترین گنہگار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے، بچے سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرے، سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، تو اللہ کا مطالبہ ہے نیکیوں کے پلڑے کے بارے میں کہ صرف ایک بھی اگر بڑھ جائیں گے تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور خود یہ تو قانون ہے اللہ کا، ارے بھئی کیا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اور قدرت کیا ہے اللہ کی، چاہے تو معمولی سے بھی پکڑ کر دے اور چاہے تو معمولی نیکی پر بھی معاف کر دے، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ ارے سمجھ میں آ رہے ہیں، قانون الگ ہے اور قدرت الگ ہے اللہ کی۔ قانون یہ ہے 51 ہونا ضروری ہے، 50 برابر بھی اگر رہے گے تو پلڑا برابر ہوگا تو پکڑ ہوگی، اور اگر 51 گناہ ہے 49 اگر نہیں کیا ہے تب بھی اللہ پکڑ کرے گے، یہ قانون ہے۔ قانون یہ 51 اگر نہیں کیا ہے 49 اگر گناہ، قانون اللہ کا یہ ہے کہ معاف کر دے گے اللہ، لیکن قدرت اور طاقت اللہ کی یہ ہے کہ معمولی سے بہانے پر بھی اللہ پکڑ کر دے اور معمولی سے نیکی پر بھی اللہ چھوڑ دے۔ اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دوسرے کی چھوٹی سی چھوٹی
کر اس نے اس سے حسن ظن رکھو کہ اللہ اس چھوٹی نیکی پر ہی اللہ اسے معاف کر دے گے، اور خود کی چھوٹی سی چھوٹی برائی پر دھیان رکھے، ہو سکتا ہے ہمارا اللہ میری اس چھوٹی برائی سے میری پکڑ کر دے، بیلنس برابر ہو جائے گا۔ ابھی الٹا مزاج ہے، ماحول پورا الٹا ہے، اپنی ساری خوبیوں پہ آدمی نگاہ رکھتا ہے، کتنے بھی اچھا بیان کرنے والا ہو یا کوئی، میں یہاں بیٹھ کے بہت بولوں گا، میں تو سراپا حقیر ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو گنہگار ہوں۔ سعود بھائی نے کھڑے ہو کے بولے صحیح ہوڑے بولتے تھا میں تمہارا دیکھ رہا گناہ کرتے ہوئے، تو پھر مجھے کانٹو تو خون نہیں رہیں گا، میں میرے منہ سے تو بڑا بول رہا ہوں، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن بولا سامنے والے نے کبھی صحیح بول رہے تم، ہاں دیکھا تھا میں نے تمہارے کو۔ اس لیے آدمی اپنی کمیوں پہ نگاہ رکھے، دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ رکھے، ہو سکتا ہے اس کی اس خوبی پر اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے میری تھوڑی سی کمی پر اللہ پکڑ کر دے۔ قانون اللہ نے یہ بنایا کہ 51 نیکیاں رہے گی معاف کرے گے، 51 گناہ رہے گے پکڑ کرے گے۔ قدرت اللہ کی معمولی سی چیز پر بھی آتی ہے، اسی لیے جو لوگ خسارے میں پڑ جائے، جہنم میں پڑ جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تلف وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل اور بد صورت بن جائے گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کالح عربی میں کہتے ایسے بدصورت ہو جس کے ہونٹ یہ یہاں سے ایسے اوپر سے اٹھے ہوئے ہو اور نیچے ہونٹ ایسے لٹک رہے ہو، یوں اور اوپر ایسے یوں، کتنا بدصورت لگے گا آدمی۔ کالحون وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بدصورت ہو گئے۔ عربی میں کالح کہتے ہیں اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کا ہونٹ بالکل نیچے، ایسے نیچے تک لٹک رہے ہوگے ہونٹ، پورے دانت کھلے ہوئے نظر آئے گے، کیسے بد شکل صورت نظر آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ہماری نشانیاں، ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئی، تمہیں احکامات نہیں بتلائے گئے، تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں کی تلاوت نہیں کی گئی، نہیں تلاوت کی گئی، فکنتم بہا تکذبون، تم تو جھٹلا رہے تھے، وہ پھینکتے رہتے، بولتے رہتے، ان کو کیا معلوم، جھٹلا رہے تھے۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جھٹلا رہے تھے، اس لیے اب کیا ہے کہ بر اسی میں رہو۔ اسی لیے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہزاروں سال کے بعد اللہ پوچھے گے کم لبثتم، کتنے دن رہے دنیا میں؟ سارے لوگ کہیں گے کہ کتنے دن؟ تھوڑے دن۔ اسی کو اگلی آیتوں میں سب بتایا گیا۔ سارے کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یہاں سے اللہ جہنمیوں کی حالتیں بتا رہے، سارے جہنمی کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ وہاں سمجھ میں آئے گا، یعنی سمجھ میں آئے گا بدبختی کیا اور نیک بختی کیا ہے۔ یا تو کرسی کا نشہ، یا تو مال کا نشہ، یا دشمنی اور عداوت کا نشہ، یا بے ایمانی کا نشہ، یعنی آئے گا۔ کوئی اگر کہے گا بھی کہ تو ایسی بدبختی کیوں کر رہا، دیوانہ ہے کیا، حاجی ہے، دیوانہ ہے کیا، نمازی ہے، چلے لگے ہوئے، عمرے کیے ہوئے، علم والا ہے،
لیکن جب جہنم میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جب جائے گا نا پھر وہاں اپنی زبان سے کہے گا اللہ غلبت علینا شقوتنا، نہیں ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، اب بولے گا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے، ابھی نہیں، ابھی تو سب سے ہوشیار نہیں ہیں، ابھی سب سے اعلیٰ ہم ہیں، لیکن جب اللہ پکڑ کرے گے، بے ایمانی کی تو پکڑ ہوگی، جو کافر ہے مشرک ہے ان کی تو پکڑ یقینی ہے، اس لیے بعض ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے اور ہر مشرک جہنم میں جائے گا، مشرک جہنم میں جائے گا تعذیب کے لیے اور ایمان والا جہنم میں جائے گا تطہیر کے لیے، تعذیب یعنی عذاب کے لیے اور تطہیر یعنی پاک صاف کر کے، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ایک دن وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے جنت کے قابل بننا پڑے گا اور جنت کے قابل بنانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا میں بغیر توبہ کے اگر مسلمان بھی گیا تو اس کو جنت میں جانے کے لیے کس کے قابل بننا پڑے گا؟ ارے بھئی ہم مسجد میں آ رہے تو مسجد میں آنے کے قابل بننا پڑے گا، کپڑے صاف ہو، بدن پاک ہو، ناپاکی سے دور ہو، مسجد میں آنے کے لیے مسجد میں آنے کی صلاحیت ہونا، تو ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے جنت یقینی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر بغیر توبہ کے گئے تو جنت میں جانے کے لیے جنت کا اہل ہونا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے صلاحیت کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ سونے کو سنوارنے کے لیے اور اوریجنل بنانے کے لیے کس میں ڈالا جاتا؟ آگ میں تپایا جاتا۔ اس لیے ہر مشرک ہر کافر تو جہنمی ہے ہی، اگر اللہ نہ کرے بعد ایمان والے جائے تو یہ تطہیر کے لیے جائیں گے، لیکن کیا کچھ ہنسی مذاق ہے جہنم؟ وہ تو میدان قیامت سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا تھا، ہم کیا سن رہے تھے اور ہم کدھر جا رہے تھے۔ اس لیے پھر اللہ سے درخواست کریں گے وہ اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے دوبارہ یہاں سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ ویسے ہی کام کریں گے جیسے پہلے دنیا میں کیے تو اب ہم قصوروار ہو گئے۔ ایک بار بھیج دینا اللہ، کیا بولیں گے؟ اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے۔ اس لیے سورہ حمیم سجدہ میں انہی جہنمیوں کا اللہ نے ذکر کیا، وہ کہے گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج۔ تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ تھن میں نہیں جاتا، یہ دنیا چھوٹ گئی، ختم ہو گیا، جہاں جہاں سے آدمی نکلا ہے دوبارہ وہاں نہیں جائے گا۔ عالم ارواح سے نکل کر درختوں میں آیا، درختوں سے باپ کے پیٹ میں آیا، باپ کے پیٹ سے ریڑھ کی ہڈی میں آیا، ریڑھ کی ہڈی سے ماں کے رحم میں آیا، ماں کے رحم سے دنیا کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا کے پیٹ سے قبر میں جائے گا، قبر کے پیٹ سے حشر میں آئے گا، پھر حشر سے یا تو جنت یا جہنم۔ اب یہ جو سفر چل رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ اس سفر میں دوبارہ کوئی واپس گیا ہو؟ کوئی روح یہ کہ نہیں میں عالم ارواح میں واپس جا رہی، ماں کے رحم میں نطفہ چلا گیا تو کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ نطفہ دوبارہ باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں گیا ہو؟ یا ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آ گیا ہے تو کبھی دیکھا آپ دوبارہ وہ ماں کے پیٹ میں بچہ گیا ہو؟ ارے بھئی ہوا کبھی ایسا؟ تو یہ عقل بھی کہتی ہے نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔
اس لیے ان کی درخواستیں مردود قرار دے دی جائے گی، اور غصے میں اللہ کہے گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ سب سے بڑا غضب ہے اللہ کا، پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر اس میں سے ایک گروہ کہے گا، نیک لوگوں میں کا، یہ تو برے لوگوں کا گروہ، لیکن نیک لوگوں کا گروہ کیا کہے گا؟ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، اور میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہے گا اے ہمارے پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم ایمان والے بنے۔ کہو الحمدللہ، آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ورحمنا، اے اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے، ہم بے رحم کا معاملہ کیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی بہترین رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اللہ ان لوگوں سے جہنمیوں سے کہے گے ارے بے وقوفو، تم نے تو ان کا مذاق اڑایا۔ یہ تو تمہیں صحیح بات کہتے تھے، صحیح بات بتاتے تھے، ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے تو ان کا مذاق بنا دیا، حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ اس بات نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے تھے، تم ان سے کیا کرتے تھے؟ ہنستے تھے دنیا میں۔ یہ مکالمہ کر رہے اللہ جہنمیوں سے، دنیا میں ہنستے تھے، دیکھو نیکی کی بات بتاؤ، خیر کی بات بتاؤ اور صحیح بات بتاؤ، دیکھو آدمی کا منہ کیسا بگارا ہوا بن جاتا ہے۔ کہتے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں ویسا بولو، اپنے خواہش کے تابع بنانے کی کوشش کرتا ہے آدمی۔ اب ان کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ کہہ رہے جہنمیوں سے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دے دیا، انہم هم الفائزون، یہ تو کامیاب ہو ہی گئے، ان کے صبر کا بدلہ ہی میں نے ان کے لیے جنت دی ہے۔ یہ عمل بھی کرتے تھے، دوسروں کو سمجھاتے تھے، تم ان کا مذاق بناتے تھے، وہ ان کے مذاق پر صبر کر لیتے تھے۔ پھر جب سب کے حق میں یہ جنتی یہ جہنمی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد اللہ پوچھے گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے جہنمیوں زمین میں دنیا میں تم کتنے سال رہ کر آئے ہو؟ قالوا، سب کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، 100 سال گزارنے والا بھی کہے گا اللہ ہم دنیا میں ایک دن رہ کر آئے، اور دوسرے کہیں گے نہیں اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو آدھا دن بھی نہیں گزار کر آئے۔ 100 سال والا، حتیٰ کہ کوئی اگر اتنا بڑا 450 سال رہنے والا فرعون بھی کہے گا اللہ ہم صرف آدھا دن دنیا میں گزار کر آئے۔ جب 450 سال رہنے والا فرعون کہے گا آدھا دن گزار کر آئے تو ہم کون سے کھیت میں جائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو 60 سال والے 70 سال والے وہ کہاں جائیں گے؟ پوچھے گے اللہ کتنے دن رہ کر آئے دنیا میں؟ چونکہ دنیا دارالعمل ہے، ماں کے پیٹ میں کتنا رہ کر آئے اللہ یہ نہیں پوچھے گے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ چونکہ عمل کی جگہ دنیا ہے۔
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. اللہ پاک فرمائے گے شمار کرنے والوں سے پوچھو. پھر خود اللہ فرمائے گے لبثتم إلا قلیلا، بہت تھوڑا رہ کر آئے لیکن تم نے میرا غصہ خرید لیا، میرا غضب خرید لیا، تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. بئس ما استجرتم، بئس ما استجرتم، تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا کہ معمولی سی دنیا کو دیکھ کر اسی پہ راج ٹپکا دی، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ ہی دن وقت رہ کر آئے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، اللہ خود کہے گے کاش میرا وہاں پر تم جان لیتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. ایک کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے کہ اللہ ہم کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اشفي أمة المغنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.